بسم الله الرحمن الرحيم. لون كل مكان يحوي أحد هذه الحروف. ہر اس مکان کو، اس جگہ کو آپ کلر دے دو کہ جو ان حروف میں سے کسی حرف پر مشتمل ہو. جیسے جیم ہے تو جہاں جہاں جیم استعمال ہوا ہے، جیسے مرجن ہے، جمالن ہے، مسجن ہے، مجملن ہے، جملن ہے، جانبن ہے، جارن ہے، ٹھیک ہے، عجلن ہے، اسی طرح سے جعل فعل ہے، تو ان سب کو آپ نے کلر دے دینا ہے. اسی طرح سے جہاں جہاں ہا استعمال ہوا ہے یا جہاں طا استعمال ہوا ہے، جیسے طاولتن، طیبن، طبیبن، مطرن، طیرن، قطتن، بطتن، ٹھیک ہے، ربتن، یہ سارے طاووسن، ان سارے حروف کو آپ نے کلر دے دینا ہے. اسی طرح سے کاف جہاں استعمال ہوا ہے تو اس کو بھی آپ نے کلر دے دینا ہے. ہا جہاں استعمال ہوا ہے اس کو بھی آپ نے کلر کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے حروف یہاں استعمال ہوئے ہیں. ہا جیسے بحرن، حبرن، حمارن، ٹھیک ہے، یہاں استعمال ہوئے ہیں. اور اسی طرح سے کاف جو ہے کیفن، مکانن، اور اس کے علاوہ جو ہے کئی، کم، یہ ساری جگہوں میں کاف استعمال ہوا ہے. رتب الحروف واکتب الکلمۃ ثم صلها بالصورہ. ان حروف کو مرتب کرو، پھر اسے کلمہ لکھ لو، پھر اس کو تصویر کے ساتھ ملا لو. رتب الحروف، حروف کو مرتب کرو، واکتب الکلمۃ، اور کلمے کو لکھ لو، ثم صلها بالصورہ، پھر تصویر کے ساتھ اس کو ملا لو. نیچے تصویریں دی گئی ہے. پہلا جو کلمہ ہے نون عین با، اس سے جو کلمہ بن سکتا ہے وہ ہے عنبن. عنبن، عنبن کا معنی ہے انگور، تو اس کو وہاں سے لے کر یہاں انگور کے ساتھ ملا لو. پھر اس کے بعد دوسرا کلمہ ہے میم سین کاف تھا. یہ حروف ہیں اور ان کو ترتیب دے کر اگر آپ کوئی کلمہ بنا سکتے ہیں تو وہ سمکتن ہے. سمکتن، سمکتن کہتے ہیں مچھلی کو. تو اس کو 2 نمبر مچھلی کے ساتھ اس کو ملا لو. نیچے دیکھیں مچھلی بالکل بیچ میں ہے. پھر اس کے بعد ہے زا واو میم. اس کو اگر آپ صحیح ترتیب دیں گے تو موزن کہیں گے. موزن، موز کہتے ہیں کیلے کو. تو نیچے ڈھونڈنے کہیں کیلا آپ کو نظر آ جائے گا. اس آخر میں بالکل تصویریں ہیں کیلے کی. پھر اس کے بعد ہے میم ہا لام. اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو لحمن بن سکتا ہے اس سے، اور لحمن کہتے ہیں گوشت کو. تو یہاں نیچے دیکھیں کہیں گوشت آپ کو نظر آ جائے گا. کدھر ہے؟ مجھے تو گوشت نظر نہیں آ رہا. یہ کیا بات ہے؟ محل بھی بن سکتا ہے، محل دکان کو کہتے ہیں، لیکن لحم بھی بن سکتا ہے، گوشت کو کہتے ہیں. اب اس کے علاوہ کیا بن سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بن سکتا. تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہا گوشت کہاں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ ملا لو. پھر اس کے بعد ہے صاد را عین یا. صاد را عین یا، اس کو صحیح ترتیب دیا جائے تو عصیر بن سکتا ہے. عصیر کہتے ہیں جوس کو. تو یہ نیچے جوس موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ اوپر والا یعنی چمچ کے بعد. پھر اس کے بعد ہے الف با لام تا قاف را. اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو اس سے برتقالن بن سکتا ہے، اور برتقالن کہتے ہیں کینو کو. ٹھیک ہے، مالٹے کو. تو یہ مالٹا نیچے بنا ہوا ہے فش کے بعد. اچھا، اس کے بعد ہے لام یا ہا با. اس سے جو کلمہ بن سکتا ہے زمانہ وہ ہے حلیبن. حلیبن، حلیب کہتے ہیں دودھ کو. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے حلیب لکھا ہوا ہے، دودھ موجود ہے. اسی طرح سے اس کے بعد ہے 8 نمبر را میم تا. را میم تا، اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو تمرن بن سکتا ہے، اور تمر کہتے ہیں کھجور کو. تو یہ نیچے کھجور موجود ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد جو ہے وہ ہے تھا میم قاف لام عین. ٹھیک ہے، اس کو اگر صحیح ترتیب دیا جائے تو ملعقتن بن جائے گا، اور ملعقتن کہتے ہیں اس چمچ کو. چمچ کو کہتے ہیں ملعقتن. تو آپ نے یہاں پر ملعقہ لکھ لینا ہے.
پہلے کلمے کے نیچے عنب لکھنا ہے، دوسرے میں سمکتن لکھنا ہے، تیسرے میں موزن لکھنا ہے، اور چوتھے میں آپ نے محل لکھنا ہے یا پھر لحمن لکھنا ہے، اور یہ ایک بھی نہیں ہے، یہ تو نیچے ڈبے میں کوئی اور چیز ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کے بعد ہے عصیرن، یہ آپ نے لکھ لینا ہے جوس، اور پھر اس کے بعد برتقالن کینو مالٹا، اور اس کے بعد جو ہے حلیب دودھ، اور تمر کھجور، اور اس کے بعد آخر میں ہے کیا ہے یہ ملاقتن چمچ، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو اسی طرح سے ترتیب دینا ہے۔ اب یہاں کیا لکھا ہوا ہے، اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو، پڑھو اور لکھو۔ فکراتن لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ فکراتن، اقرأ واکتب فکراتن۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسی فکرتن کو آپ نے دوبارہ لکھ لینا ہے۔ مل مکتوب، لکھا ہوا کیا ہے، تو آپ نے اس کو لکھ لینا ہے، پھر اس کو اسی انداز میں آپ نے رائٹنگ بھی آپ کو سکھاتا ہے کتاب والا، ارسم النص، اسی نص کو، اسی کلمے کو دوبارہ آپ خود بنا لو، اس کو لکھ لو۔ دیکھیں اس پہ نشان لگے ہوئے ہیں جالی دار، وہ پیچھے یعنی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دیا ہوا ہے تاکہ آپ کے لیے لکھنے میں آسانی ہو۔ تو کہاں کہاں سے کس حرف کو شروع کیا ہے، اسی انداز سے آپ نے اس کو لکھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کا خط بھی عربی میں اچھا ہو۔ آپ اکتب الحرف حسب موضعه فی الکلمہ، حرف کو لکھ لو اس کی مناسب جگہ میں، کلمے میں جو اس کی جگہ بنتی ہے وہاں پر لکھ لو۔ جیسے فا ہے نا، تو فارغن، اب یہاں پر شروع میں فا لگ گیا، فارغن بن گیا، فارغ کہتے ہیں فارغ کو، خالی چیز کو۔ اب اسی طرح سے دال را سین بنا ہوا ہے تا، تو اب اس میں اوپر میم لگا لینا ہے۔ تو میم کہاں لگ سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ بالکل شروع میں، مدرستن بن جائے گا۔ مدرسہ یاد رکھ کے اسکول کو بھی کہتے ہیں اور مدرسے کو بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر اسکول ہی کو کہتے ہیں عربوں میں، جہاں مدرسہ مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے وہاں اس سے مراد جو ہے وہ اسکول ہوتا ہے، اور جہاں جامعہ یا مطلقاً ذکر کیا جاتا ہے تو پھر جامعہ سے مراد جو ہے وہ مدرسہ نہیں ہوتا بلکہ وہ یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے سین دال لکھا ہوا ہے، اوپر حمزہ موجود ہے، تو اس حمزے کو آپ نے نیچے لگا لینا ہے۔ ظاہر بات ہے آخر میں نہیں لگانا بلکہ مناسب جگہ اس کی جو ہے وہ شروع میں ہے۔ اسدن بن جائے گا اس سے، اور اسد کا معنی ہے شیر۔ اسی طرح سے سالم، سالم کہتے ہیں صحیح صحت مند شخص کو، ٹھیک ہے۔ مریض ہوتا ہے ایک اور ایک سالم ہوتا ہے، تو سالم کوئی بھی چیز سالم ہو اس کے لیے کہیں گے تو سین کے بعد الف لگ سکتا ہے، وہاں آپ نے الف لگا لینا ہے۔ اسی طرح سے مسجدن، اب دال کو نیچے آخر میں بالکل لگا کر مسجد بنا سکتے ہیں آپ، اور عائشۃ، عائشۃ آخر میں بالکل گلتا لگ سکتا ہے۔ اسی طرح سے کتبن، کتبن، ٹھیک ہے، با ہے، اب اس با کو آخر میں لگائیں گے تو کتبن بن جائے گا، جو جمع ہے کتابن کا، کتابن مفرد ہے اور کتبن جمع ہے۔ اسی طرح سے حمزہ حا میم را، ٹھیک ہے، تو حا کو آپ نے حمزہ کے بعد لگا کر اس کو احمر کہنا ہے، اور احمر کہتے ہیں سرخ چیز کو۔ اس کے بعد ہے نواں کلمہ جو ہے یمین، یمین، یمین کہتے ہیں دائیں جانب کو، ٹھیک ہے، اصحاب الیمین، تو دائیں جانب والے، دائیں جانب کو کہتے ہیں سیدھے ہاتھ کو، سیدھے طرف کو یمین، ٹھیک ہے، اور قسم کو بھی یمین کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے ثابتن، ثابتن، ٹھیک ہے، کوئی چیز ثابت ہے اپنی جگہ برقرار ہے، اور طریقن کہتے ہیں راستے کو۔ تو آپ نے اس کو اسی طرح سے ترتیب دے دینا ہے۔ اب آپ کا ایک ذہنی آزمائش ہے، وہ یہ ہے کہ احذف کلمتن واحدتن، ایک کلمے کو حذف کر دو، ڈیلیٹ کر دو، علی ان یبقى ترکیب صحیحا، اس بنیاد پر کہ ترکیب جو ہے وہ ترکیب جو ہے وہ ابھی بھی صحیح رہے، علی ان یبقى ترکیب صحیحا، کہ ترکیب ابھی بھی صحیح رہے، یعنی ایک کلمہ حذف کرنے کے باوجود بھی جملے کی ترکیب صحیح رہے، جملہ صحیح معنی دے سکے، مکمل معنی دیتا ہو۔ جیسے سوف لن اذهب، کہ پھر تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا، اب سوفا کو ڈیلیٹ کر دیا تو لن اذهب، میں ہرگز نہیں جاؤں گا، معنی پھر بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے اصبحت الحدیقۃ جمیلۃ، کہ باغیچہ یا پارک بہت خوبصورت بن گیا۔ اب باغ خوبصورت بن گیا، اب اس کو اگر آپ اس سے اصبحت کا کلمہ ڈیلیٹ کر دے تو الحدیقۃ جمیلۃ
یہ بھی ترکیب مکمل ہے، ترکیب میں کوئی کمی نہیں آتی. الحدیقۃ جمیلۃ، ٹھیک ہے، مبتدا اور خبر بن کر یہ پورا جملہ بن سکتا ہے. اسی طرح سے اصلحت السیارۃ المتعطلۃ، میں نے خراب گاڑی صحیح کر دی. اصلحت، اصلح یصلح اصلاحا، اصلحت میں نے صحیح کر دی. السیارہ گاڑی، المتعطلۃ کہ جو خراب ہو گئی تھی، تو خراب گاڑی کو میں نے ٹھیک کر دیا. اب اگر آخر میں متعطلۃ کو ختم کر دے، ڈیلیٹ کر دے، تو اصلحت السیارہ میں نے گاڑی ٹھیک کر دی، تب بھی ترکیب صحیح ہوگا، فعل فاعل مفعول بھی. اچھا، اسی طرح سے توضأ مصطفیٰ للصلاۃ، مصطفیٰ نے وضو بنایا نماز کے لیے. توضأ فعل ہے اور مصطفیٰ جو ہے وہ فاعل ہے. للصلاۃ جار مجرور متعلق ہے توضأ فعل کے ساتھ. تو اگر آپ للصلاۃ کو حذف کر دیں، توضأ مصطفیٰ، مصطفیٰ نے وضو بنایا، تب بھی جملہ مکمل ہو جائے گا، پورا پورا فائدہ دے گا، صحیح معنی ادا ہو سکتا ہے، ترکیب بالکل مکمل ہے. اقرأ ثم اجب، پڑھو پھر اس کے بعد جواب دو. غاب علی عن المدرسۃ، علی جو ہے وہ مدرسے سے غائب ہوئے. کل الایام، سارے دنوں میں. الا یوم الخمیس، سوائے یوم الخمیس، جمعرات کے دن کے علاوہ سارے دنوں میں علی مدرسے سے غائب رہے. حل حضر علی یوم الجمعہ، کیا علی جمعے والے دن حاضر ہوئے؟ تو آپ کہیں گے لا، لم یحضر علی یوم الجمعہ، جمعے کے دن علی حاضر نہیں ہوئے. حل غاب علی یوم الخمیس، کیا علی خمیس بدھ جمعرات کے دن میں غائب رہے؟ تو آپ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ جمعرات کے دن تو وہ حاضر تھے. تو آپ کہیں گے کہ لا، لم یغب علی یوم الخمیس، کہ علی جو ہے وہ خمیس بدھ والے جمعرات والے دن وہ غائب نہیں ہوئے. حل حضر علی الیوم الذی قبل الخمیس، کیا علی حاضر ہوئے اس دن میں کہ جو جمعرات سے پہلے کا دن ہے؟ جمعرات سے پہلے کا دن سے مراد یعنی بدھ ہے، تو بدھ کے دن وہ حاضر ہوئے. تو آپ کہیں گے کہ لا، لم یحضر علی الیوم الذی قبل الخمیس، جمعرات سے پہلے والے دن میں علی حاضر نہیں ہوئے. کم یومن غاب علی، کم یومن غاب علی، کتنے دن علی غائب رہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ علی جو ہے وہ تو پورا ہفتہ غائب رہے سوائے جمعرات کے. تو آپ کہیں گے کہ غاب علی ستۃ ایام، غاب علی، علی غائب رہے ستۃ ایام، 7 دن، عفواً 6 دن، ایسے 7 دن 6 دن. ٹھیک ہے، یہ ایک کل مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہے لوین کل مکان یحوی احد هذه الحروف. یہ بھی اسی طرح کا سبق ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پھر پڑھ لیں گے.